الحمد لله الحمد لله العلي الكبير العلي الكبير المتعال والشكر لمن صور حسنا وجمال فرد صمد عن صفة الخلق أزلي بريء أزلي سرمدي خلق الخلق كمال ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده أحدا بتوحيد وتمجيد في الفرقان وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته أو يتبرك بغيره من نبي وولي وتقي ونسيم وحسين فعليه الخسران والوبال ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا تاب له ولا عتب له لا أول له ولا آخر له ولا ظاهر له ولا باطن له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ورفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت معلما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام قابل صد و تکریم سی قدر دوستو بزرگوں، میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ اور آپ علیہ السلام کا ایک فرمان مبارک تلاوت کیا. میں خالق کائنات کی بارگاہ عالی میں دعا ہوں کہ رب کائنات مجھے حق سے بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. اس دنیا میں علم ایک بہت بڑی دولت ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ علم جنت کا راستہ ہے، اجالا ہے. دنیا کے اندر ہر آدمی کے دل میں یہ خواہش تمنا ہے کہ میں علم والے زیور سے آراستہ ہو جاؤں. علم اللہ کی بہت بڑی نعمت. کسی علم کی وجہ سے اللہ کریم نے حضرت انسان کو باقی مخلوقات پر فضیلت دی. اور یہ علم دین دنیا میں دو طرح کے علوم پڑھائے جاتے ہیں. ایک علم ہے دنیاوی، دوسرا علم ہے علم دین. قرآن و حدیث میں جہاں بھی علم کا لفظ آیا ہے، جہاں بھی علم کی فضیلت بیان ہوئی ہے، تو وہاں پر علم دین کا تذکرہ ہوا. اور علم دین کی فضیلت و اہمیت پڑھانے والے جو علماء عالم ہیں ان کا مقام، مرتبہ، فضیلت، اور جو سیکھنے والے ہیں طلباء جو قرآن و حدیث کا علم سیکھتے ہیں، اگر آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو ان کی عزت و احترام کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے. اور اس علم کا جو مقام مرتبہ ہے، اس کی جو فضیلت ہے، اس کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ خود خالق کائنات اس علم کا معلم ہے. سورہ رحمان الرحمن علم القرآن، اللہ نے قرآن سکھایا. تو خالق کائنات خود معلم ہے. اور جو سید الملائک جبریل امین ہے وہ بھی معلم ہے کہ وہ انبیاء کرام کے پاس وحی لے کے آئے. مجھے اور آپ کو جو قرآن مقدس ملا ہے، اس قرآن کو بھی جبریل امین میرے اور آپ کے پاک پیغمبر کے پاس لے کے آئے ہیں، تو وہ بھی معلم ہے. اور پیغمبر کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود معلم بن کر دنیا میں آئے. 4000 سال قبل، ابھی میرے اور آپ کے پاک پیغمبر کی ولادت نہیں ہوئی. 4000 سال قبل حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. اللہ کریمہ، میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہوں، رب کریمہ، یہ جو نسل دنیا میں بس رہی ہے، جو رہ رہی ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا، ان میں اپنا عظیم رسول، اپنا شان والا رسول ان میں بھیج دے. کام کیا ہوگا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کا علم
حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بارگاہ عالی میں دعا کی 4000 سال بعد میرے باپ کے پاک پیغمبر جبریل امین میرے باپ کے پاک پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ کی دعاؤں کا ثمرہ بن گئی. آگے اعلان کر دیا انما بعثت معلما مجھے معلم بنا کر بھیج دیا گیا ہے مجھے قرآن کا معلم بنا کر بھیج دیا گیا ہے مجھے قرآن و حدیث کا معلم بنا کر بھیج دیا ہے میں دنیا میں آگے قرآن و سنت کی تعلیم سکھاتا ہوں. فرمایا انما بعثت معلما مجھے معلم بنا کر دنیا میں بھیجا گیا ہے. اس علم کو جو سیکھتا ہے اس کا مقام مرتبہ کیا ہے. سورہ کلام سورہ مجادلہ پارہ نمبر 28 اللہ کریم فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ کریم بلند کرتا ہے اٹھاتا ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم جو لوگ تم میں سے ایمان والے جن کے پاس ایمان کی دولت موجود ہے جن کے سینوں میں ایمان جیسی عظیم دولت موجود ہے اللہ کریم ان کے درجات کو بلند کرتا ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. جن کو علم دیا گیا ہے جو اہل علم ہے اللہ کریم ان کے بھی درجات کو بلند کرتا ہے. جن کے سینوں میں ایمان موجود اللہ کریم ان کو بھی بلند مقام مرتبہ دیتا ہے. جن کے پاس علم ہے علماء ہے اللہ کریم ان کو بھی بلند مقام مرتبہ دیتا ہے. ذرا توجہ کیجئے گا اللہ کریم نے یہاں یرفع مضارع کا صیغہ استعمال کیا ماضی نہیں استعمال حالانکہ رفع اللہ الذین آمنوا ماضی استعمال نہیں کیا مضارع استعمال کیا. آپ سکول میں سنا ہوگا پڑھا بھی ہوگا کہ مضارع کے اندر کتنے معنی ہوتے ہیں؟ 2 حال اور مستقبل. تو معنی کیا ہوگا؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. جن کے پاس ایمان کی دولت ہے جس کے پاس علم کی دولت ہے اللہ کریم ان کے درجات کو بلند کرتا رہتا ہے. یہ نہیں کہ ایک جگہ جا کے رک گئے نا بلند کرتا رہتا ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اے دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں ایک علم والے دوسرا جن کے پاس علم نہیں ہے. 2 طرح کے لوگ ہیں. سورہ کا نام سورہ زمر اللہ کریم فرماتے ہیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اور میرے پاک پیغمبر کہہ دیجئے نا کیا علم والے اور جن کے پاس علم نہیں ہے وہ برابر ہو سکتی ہیں؟ استفہام انکاری ہرگز برابر نہیں ہو سکتی. جن کے پاس علم کی دولت موجود ہے جن کے پاس علم کی دولت موجود ہے اور جن کے پاس علم کی دولت موجود نہیں اگر وہ عبادت گزار کیوں نہ ہو اگر وہ روزگار کیوں نہ ہو صحابہ کے پہاڑ کیوں کھڑے نہ کرتے لیکن فضل العالم علی العابد کفضلی علی اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں عالم کی جو فضیلت ہے جو مقام ہے جو مرتبہ ہے وہ عابد پر ایسا ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا میں پڑے. سورہ آل عمران اولو العلم جو اہل علم ہے علم والے ہیں ان کا مقام مرتبہ
قائما بالقسط شہید اللہ گواہی دیتا ہے والملائکۃ اور فرشتے وَأُولُو الْعِلْمِ اور اہل علم. دیکھو کتنا بڑا مقام مرتبہ دیا. اللہ نے پہلے اپنا نمبر رکھا گواہی کے بارے میں، دوسرا نمبر فرشتوں کا رکھا اور تیسرا نمبر اولو العلم جو اہل علم ہے ان کا رکھا. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. جو اہل علم ہے کیا گواہی دیتے انہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اگر ہے تو کون ہے؟ اگر اللہ کے ساتھ محبت ہے بولو ہمارا معبود کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ ہماری عبادتوں کے لائق کون ہے؟ ہمارے سجدوں کے لائق کون ہے؟ ہماری پیشانی کس نے بنائی؟ وہ جھکے گی کس کے آگے؟ اللہ کے آگے جھکے گی. تو کیا گواہی انہ لا الہ الا ہو، جو اہل علم ہے جو عالم ہے اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. علم الحکیم منبر رسول میں بیٹھ کے علم کے فضائل بیان کرے، زکات کے فضائل بیان کرے، آتا کے مسائل کا بیان لگا دے، لیکن جب تک یہ گواہی نہیں دے گا تو مسئلہ توحید کا غدار رہے گا. تو اہل علم والوں کی فضیلت اللہ کریم نے گواہی کے لیے اعتبار مقرر کیا. تیسرا نمبر اہل علم والوں کا رکھا. سورہ عنکبوت وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. سورہ کا نام سورہ عنکبوت. عنکبوت کے دن بکڑی. اس سورت کا نام عنکبوت بکڑی اس لیے رکھا کہ اس سورت میں جو مشرک ہے نا، مشرک کی مثال عنکبوت جو مکڑی ہے اس کے ساتھ اس کے چارے کے ساتھ دی گئی. یہ پھر کہ موضوع ہوا پھر اس بات ہوگا انشاءاللہ. تو اس سورہ عنکبوت آخری آیت ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. یہ مثالیں ہیں ہم ان کو بیان کرتے ہیں للناس لوگوں کے لیے، وَمَا يَعْقِلُهَا ان کو نہیں سمجھتے إِلَّا الْعَالِمُونَ مگر عالم لوگ جانتے ہیں، اہل علم جانتے ہیں. اللہ کریمہ اہل علم جانتے ہیں تو جن کے پاس علم نہیں ان کا قصور کیا ہے وہ تو سمجھتے نہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے قرآن میں اس کا حل بھی دیا ہے. جو سمجھتے نہیں میری مثالوں کو جو سمجھتے نہیں وہ سمجھنے والے جو علماء ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اور اگر تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے ان مثالوں کے بارے میں کہ اللہ نے کیا بیان کیا ہے، یہ مثال کیوں دی ہے، تو اہل علم کے پاس جاؤ، جا کے ان سے سوال کرو وہ تمہیں سمجھائیں گے. تو عالم کی فضیلت اللہ بیان کر رہے ہیں. کئی طرح کی آیات پڑھ رہے ہیں. اب آتے ہیں آمنہ کے لال کے حدیث کی. اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں جب اللہ کسی آدمی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو وزیر اعظم نہیں بناتا، اس کو کوئی بڑا وزیر نہیں بناتا، اس کو چیئرمین چودھری وڈیرا جاگیردار نہیں بناتا، بلکہ کیا بناتا ہے مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ. جب اللہ کسی آدمی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے.
یہ فضیلت اس علم کو ہے علم دین. دنیاوی علم بھی سیکھیں کوئی حرج نہیں ہے، فنون ہے، دنیا چلتی ہے انہی کے ساتھ. لیکن اگر ہم دنیاوی علوم کو چھوڑ کے صرف علوم عصریہ دنیاوی علوم کے ہو جائیں گے، پھر ایسا وقت بھی آئے گا کہ باپ کا جنازہ پڑا ہوگا، بیٹے کا جنازہ نہیں ہوگا. جب دونوں چیزیں ہوگی، دنیاوی علوم دینی، تو سونے پہ سہاگا. تو خود کوشش کریں. پہلی بات یہ ہے کہ علم دین ایسا علم ہے کہ اس کے لیے عمر کی کوئی شرائط نہیں. آپ اگر دنیاوی علوم سیکھیں گے نا تو پہلے آپ 7 سالہ 5 سالہ عمر سے آپ سٹارٹ کریں گے، تب جا کے آگے انجینئر ڈاکٹر آگے جو پلیٹ فارم لینا ہے وہاں پہنچیں گے. لیکن علم دین ایک ایسا علم ہے کہ سفید داڑھی والا بھی آگے داخلہ لے سکتا ہے. بچہ بھی جہاں داخلہ لے سکتا ہے وہاں سفید داڑھی والے کی بھی جگہ. ہمارے پاس تو مسجد میں آدمی ہے نابینا آدمی اور حوالدار ریٹائرڈ ہے، لیکن اس کا دین کے ساتھ ایسی محبت ہوئی. ہمارے پاس حفاظ بہت سارے ایسی محبت اس کی ہوئی کہ اس وقت وہ نابینا آدمی 3 پاروں کا حافظ ہے. ترتیب کے لحاظ سے 3 پاروں کا حافظ ہے. سورہ ملک، سورہ سجدہ ہو گئی جو 21ویں پارے کی ہے، اور سورہ واقعہ ہو گئی، سورہ یاسین، سورہ رحمان، یہ لگے. ترتیب کے لحاظ سے اس بندے کے 3 پارے مکمل ہو چکے. اور یاد کیسے کرتا ہے؟ میرے پاس ٹائم ہوا جو میرے پاس پڑھ لے کل سے مجھے 3 آیتیں پڑھا دے. کیوں؟ کافی عمر اس کی بیگ چکی ہے تو کبھی کبھار زبان میں چڑھتا نہیں ہے، پھر میں اسے سمجھا کے زبر سے یہاں سے چڑھاتا ہوں زبان پہ. جب پڑھ لیتا ہے تو پھر کسی حافظ چھوٹے بچے کو ناظر والے کو بلاتا ہے کہ بیٹا مجھے یہ یاد کیا. شرم نہیں ہے نا، شرم ہوتی تو 3 پاروں کا حافظ نہ ہوتا. تو آج اگر یہ 3 پاروں والا جو یاد کر رہا ہے، حافظ کرتے کرتے حفظ کرتے کرتے اس کی موت آ گئی، بل قیامت کا میدان ہوگا جہاں بھی حفاظ کھڑی ہے، حفاظ کی سب میں اللہ کریم اس آدھے حافظ کو بھی کھڑا کرے گا. مقام مرتبہ کیا ہوگا؟ بینہم و بین النبیین درجۃ واحدہ، صرف ایک درجے کا فرق ہوگا. من سلک طریقا، جو اللہ کے راستے میں چلا، یلتمس فیہ علما، یبتغی فیہ علما، جو اللہ کے راستے میں چلا اس وجہ سے کہ وہ علم دین حاصل کرے، سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ کریم اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتی. ظاہر سی بات ہے جس نماز کا علم ہو گیا، یہ نماز بھی اتنا ثواب ہے، نہ پڑھوں گا تو اتنے پکڑے، مسجد پہنچ جاتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، روزوں کے متعلق پتہ چلا روزے کھانے کا اتنا گناہ ہے، اتنا عذاب ہوگا، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ والا ہے، مال موجود ہے، مسئلے کا علم ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے. البتہ دنیا میں اسے دنیاوی لحاظ کو چھوڑ کے دینی علوم میں جس مسئلے کا بھی پتہ چلتا ہے، جب وہ اس پہ عمل کرے گا سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ کریم اس کے لیے جنت کے راستہ کو آسان کر دیں گے. یہ طالب علم ہے، سیکھنے والے کی فضیلت ہے. وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ، جو عالم ہے جس نے علم دین سیکھ لیا، يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، میں اور آپ قدر کریے نہ کریں، اللہ کریم کے پاس اپنی قدر ہے، یا آسمان و زمین کے جتنے بھی مخلوق ہیں، اللہ کریم اس کو حکم دیتا ہے کہ اس عالم کے لیے استغفار کرو. حتی الحیتان فی الماء، یہاں تک کہ سمندر کی جو مچھلیاں ہیں وہ بھی اس عالم کے لیے استغفار کرتی رہتی ہیں. وفضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب، رات
وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، انبیاء کی وراثت درم دنانیر پیسہ جائیداد نہیں ہوتی، بلکہ کیا ہوتا ہے انما ورث العلم، انبیاء کی وراثت علم ہے، فمن اخذه اخذ بحظ وافر، جس نے انبیاء کا علم حاصل کر لیا اس نے بہت بڑا حصہ حاصل کر لیا۔ تو عالم کی فضیلت، مقام، مرتبہ، اور میں جو پہلے علم کی جو فضیلت بیان کی، پھر آمنہ کے لال خود معلم تھے، اور آگے عالم کی فضیلت یہ اس وجہ سے کہ کیڑا مہینے چلتا ہے؟ شوال چلتا نہیں چلتا؟ شوال میں مدارس کے داخلے ہوتے ہیں، تو اپنے گھر میں سے ایک نہ ایک بچہ، یہ نہیں کہ جڑا کمی نہیں نہ ہوئے تو سامنے سی تصویر لا کے دیں، جو ذہین ہو اسے آپ لائن مدرسے میں، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جس بستی میں مدرسہ ہو، مسجد ہو، جہاں پر ناظرہ قرآن حافظ قرآن پڑھا جائے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوگی۔ اور اگر جہاں یہ مدارس نہ ہوئے، یہ مدرسے نہ ہوئے، یہ مساجد نہ ہوئے، تو اللہ کی قسم پھر کلمہ بھی نصیب نہیں، کلمہ سکھانے والے، نماز پڑھانے والے، قرآن پڑھانے والے، علم دین پڑھانے والے اسی مدارس میں، تو خود بھی کوشش کریں، اپنا ٹائم نکالیں، سیکھیں خود بھی۔ کل حفاظ کے ساتھ ہمارا حشر تو ہوگا، جس کے ساتھ محبت ہوگی اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ، انبیاء کے ساتھ محبت، علماء کے ساتھ محبت، کل اللہ کریم علماء کے ساتھ اٹھائے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ 5واں نمبر، دنیا میں کئی طرح کے لوگ ہیں، مدارس اگر اچھا بھی کریں تب بھی وہ کسی کھاتے میں نہیں ہوتی، کچھ ایسے ہیں کہ وہ مدارس سے تعلق نہیں ہے، مدارس اچھا کریں یا برا کریں بس چھوڑ دیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو مدارس میں اپنے بچے بھی داخل کرواتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، تعاون بھی کرتے ہیں۔ تو آمنہ کے لال نے بتایا کہ 5واں نمبر، یا قرآن سیکھو، علم دین سیکھو، یا پھر سکھاؤ، یا محبت کرو، ان کی خدمت کرو، اور 5واں ان کی نفرت نہ کرو، ان سے نفرت نہیں کرنے، آپ سے جو کچھ ہو سکتا ہے مدارس کے ساتھ، آپ کا مدرسہ ہے، آپ کی مسجد کا ہے، آپ اس سے اگر آباد کریں گے تو اللہ کریم آپ کی نسلوں کی آبیاری کریں گے، آپ کی نسلوں میں دین ہوگی۔ اگر علماء کرام کی توہین ہوگی، آخر میں حدیث سناتا چلو، اگر ٹائم مکمل ہو چکا ہے، ان اللہ یقبض العلم انتزاعا ینتزعه من الناس، اللہ کریم علم کو چھینے گا، اس کو لوگوں سے ڈائریکٹ نہیں چھینے گا کہ قرآن کو اٹھا لیا، حدیث کو اٹھا لیا، نہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، اور لوگوں جب دنیا سے علماء اٹھتے چلے گئے، عالم اٹھتے چلے گئے، تو یہ دین بھی اٹھ جائے گا، علماء کے جانے کے ساتھ اللہ کریم اس علم کو بھی اٹھا دے گا۔ ایسا وقت بھی آئے گا اتخذ الناس رؤوسا جہالا، ایسا وقت بھی آئے گا جب عالم نہیں ہوئے، سمجھانے والے نہیں ہوئے، تو لوگ رؤوسا جہالا، جاہل لوگ ہوں گے، انہیں سردار بنا دیں گے، فسئلوا، وہ جاہلوں سے جا کے سوال کریں گے، فافتوا، وہ فتویٰ دیں گے، بغیر علم کے بغیر فتویٰ دیں گے، وضلوا وأضلوا، خود بھی گمراہ اوروں کو بھی گمراہ کر کے رکھ دیا۔ تو کوشش کرو گے نا انشاءاللہ، اپنے اولاد میں سے ایک بچہ وقف کرو نہیں کرو گے، اس گلشن کو آباد کرو گے نہیں کرو گے، تو اسی مہینے سے داخلے شروع ہوتے ہیں، بس 10 شوال تو 4 دن کے بعد 10 شوال، اپنے بچوں میں سے ایک بچہ لازمی آپ نے مدرسے میں داخل کرنا، تو
تو اللہ کریم آپ کی نسلوں کی احیاری کرے گا، اور آپ کا مقام یہ ہوگا کہ اللہ کریم آپ کو قیامت کے میدان میں آپ کا بیٹا آپ کے لیے شفاعت کرے گا۔ حافظ کو اللہ کریم نے اجازت دی ہے شفاعت کرنے کی، اپنے والدین کے لیے شفاعت کرے گا، تو کیوں نہیں جو کچھ بھی کر سکتا وہ کچھ کی طرح آخر میں سارے مومن سارے سے کچھ نہیں کرتا، لیکن اگر پڑھا دیں کہ بس آپ کے لیے قرآن پڑھ کے سناؤ تو ہوگا نا، اس کے ذریعے تو ہوگا جو کچھ سنا سنایا وہاں بتا